مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب 224 ووٹ حاصل کیے۔ سنی اتحاد کونسل کے احمد خان بھچر نے 96 ووٹ لیے۔ 322 سرکار نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنے امیدوار کو ووٹ دیے۔ گنتی میں 2 ووٹ مسترد ہو گئے۔ اسپیکر منتخب ہونے پر شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر کی ملک احمد خان کو مبارکباد۔ ایوان میں لیگی ارکان کی نعرے بازی۔ ملک احمد خان نے حلف اٹھا کر اسپیکر کے فرائض سنبھالے۔ پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کا مارکہ بھی نون لیگ کے ظہیر اقبال چنٹ کے نام 220 ووٹ حاصل کیے۔ سنی اتحاد کونسل کے معین ریاض نے 103 ووٹ لیے۔ 323 سرکار نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے ووٹ کاسٹ کیے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب سے پہلے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی۔ نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آمد پر سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے نعرے بازی شروع کر دی۔ لیگی ارکان نے گھڑیاں لہرا کر جواب دیا۔ سنی اتحاد کونسل نے پنجاب اسمبلی کی کارروائی روکنے کی درخواست کی۔ اسپیکر سبطین خان نے مسترد کر دی۔ رانا آفتاب نے کہا ایوان ابھی مکمل نہیں، کارروائی آگے نہ بڑھائی جائے۔ ایوان مکمل ہونے تک کارروائی چلانا غیر آئینی ہے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب 10 روز کے لیے ملتوی کرنے کی تجویز دی۔ سبطین خان نے کہا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن روکنا نامناسب بات۔ ایوان کی کارروائی کو آئین کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے، نہیں چاہتا مجھ پر کرسی سے چپکے رہنے کا الزام لگے۔ پنجاب کی باغ ڈور کون سنبھالے گا؟ فیصلہ 26 فروری کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز مضبوط امیدوار۔ سنی اتحاد کونسل نے اپنا امیدوار تبدیل کر دیا۔ میاں اسلم اقبال کی جگہ رانا آفتاب مقابلہ کریں گے۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج صوبے کی ترقی کے لیے روڈ میپ کا اعلان کریں گی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا مریم نواز صوبے بھر کی خواتین کے لیے بھرپور اقدامات کا اعلان کریں گی۔ بڑے بڑے میڈیا چینلز پیچھے رہ گئے۔ پنجاب اسمبلی کی نشریات یوٹیوب پر براہ راست دکھانے میں سنو نیوز سب پر بازی لے گیا۔ سندھ اسمبلی کے اندر 9 منتخب ارکان کی حلف برداری۔ کراچی شہر کے اندر اور داخلی راستوں پر اپوزیشن جماعتوں کا مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج۔ پولیس اور سیاسی کارکنوں میں ہاتھا پائی، پولیس کا لاٹھی چارج، خواتین سمیت کئی کارکنوں کو حراست میں لیا۔ سندھ اسمبلی کے اطراف اور ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ۔ شار فیصل پر پولیس اور کارکنوں میں جھڑپیں، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ۔ سندھ اسمبلی کی گیلری میں حلف برداری کے بعد مسلسل نعرے بازی۔ اسپیکر کی گیلری خالی کرانے کی دھمکی جیالوں نے سنی انسنی کر دی۔ جی ڈی اے، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے ارکان نے احتجاج کے باعث حلف نہیں اٹھایا۔ سندھ اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج صبح 11 بجے ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا ویس قادر شاہ اور اینتھونی نوید نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ایم کیو ایم کی صوفیہ شاہ اسپیکر اور راشد خان ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار۔ پیپلز پارٹی کا اپنے امیدواروں کو بلا مقابلہ کامیاب کرانے کے لیے ایم کیو ایم سے رابطہ، متحدہ کا مشاورت کے بعد جواب دینے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف نے شہباز شریف کا راستہ روکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بلاول بھٹو کی کراچی میں مقتول کارکن کے گھر میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی نے حکومت سازی کے لیے ہم سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ نون لیگ نے ہم سے حمایت مانگی، وفاق میں ہماری اکثریت، حکومت بھی ہم ہی بنائیں گے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے معاملے پر کہا پی ٹی آئی کی اصلیت سامنے آ رہی ہے، انہیں اپنی سیاست ملک کی مفاد سے زیادہ عزیز ہے۔ دھاندلی کے خلاف احتجاج وہ جماعتیں کر رہی ہیں جو دھاندلی کے بغیر جیت ہی نہیں سکتی۔ سیاسی کارکنوں کے قتل کیسوں کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا اعلان۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रायबेंड में मरीम नवाज से मुलाकात, वज़ीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद दी। कहा मुल्की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला होना रोशन मिसाल है, पूरा यकीन है आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। पंजाब और अवाम की भलाई के मिशन में मेरी मुआवनत आपको हासिल रहेगी। तलबा अमली मैदान में जोश के साथ होश से भी काम लें, इत्तेहाद, फलाह और इस्लाह के लिए सख्त मेहनत करना होगी। नवाज शरीफ का श्री मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा नौजवान नस्ल खुद को गालम गलोच और बद तहजीबी से दूर रखे। शहबाज शरीफ बोले तलबा ने मैदान अमल में जाकर इंसानियत की खिदमत करनी है। पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए ना। अगर आज पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी महदूद हो कुर्सियों की बंदर बांट तक, तो फिर कौन सोचेगा यहाँ पर। डिवीजन अगर आप सूबे बना दें तो मेरा ये ख्याल है कि उससे आपकी गवर्नेंस का निज़ाम आपका और जो स्पेशली जो लोकल बॉडीज़ का इशू है वो उससे हल हो जाएगा। लीडरशिप कुर्सियों की बंदर बाट में मसरूफ होगी तो डैम बनाने के बारे में कौन सोचेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू, कहा मुल्क में 34 सूबे हों तो निज़ाम अच्छा चल सकता है। कुर्सियों की बंदर बाट से मसाइल हल नहीं होंगे। वो ज़माना गया कि फलानी को वजीर बना दें, फलां को मिनिस्टर बना दें तो पाकिस्तान चल पड़ेगा। सिंध में तवक्को से बढ़कर सीटें हासिल की। मुराद अली शाह की सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इन नशिस्तों के बारे में भी बताऊंगा जहां हमें धांधली करके हरवाया गया। आगा सिराज दुरानी ने कहा एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए, कोई तकलीफ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। सईद गनी कहते हैं पुरअमन एहतजाज कानूनी हक, एहतजाज के बाद कहेंगे तो उनसे मिल भी लेंगे। IMF को खत लिखना 9 मई से ज्यादा बड़ी मुल्क दुश्मनी, बानी PTI ऐसा करके 24 करोड़ अवाम पर हमला करने जा रहे हैं। शर्जील मेमन की सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुदा न खास्ता IMF ने पाकिस्तान की इमदाद रोक दी तो लाखों लोग बेरोजगार और करोड़ों खानदान मुतासर होंगे। इक़्तिदार की हवस के लिए मुल्क को डिफॉल्ट करवाने की कोशिश हुब्बुल वतन ही नहीं, वतन से मोहब्बत करने वाला कोई लीडर ऐसा सोच भी नहीं सकता। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM का इत्तेहाद जाली है, इनके चेहरे बता रहे हैं ये हुकूमत चलने वाली नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कराची प्रेस क्लब के बाहर धरने से खिताब, कहा हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, निहत्ते मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। JUI, जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने प्रेस क्लब और शार फैसल पर धरने और एहतजाज को खत्म कर दिया। पुलिस ने जेर हिरासत कारकुन रिहा कर दिए। इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में हारे, चीखें सिंध में सुनाई दे रही हैं। मौलाना साहब कौम पूछ रही है PTI से मुआहदे के पीछे किसका हाथ है। आपको और आपके खानदान को जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुस्तरद किया, इस पर क्यों एहतजाज नहीं किया। तर्जमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का JUI के एहतजाज पर रद्देमल, कहा बताएं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कितनी कीमत पर बेचा। बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान पर तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मिलने पर शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर से मिलने पहुंच गए। दोनों ने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता रोज कहा तसल्ली बख्श कारकर्दगी न होने पर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैनशिप से हटाया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को दिन 11 बजे तलब। गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। KP असेंबली में सियासी जमातों को खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें लौट। JUI की रेहाना इस्माइल और आसमा आलम को नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद और शहला बानो रुकन KP असेंबली बन गई। पीपल्स पार्टी की नीलोफर बाबर का मखसूस नशिस्त पर नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तें जारी नहीं की गईं।
بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو سپہر 3 بجے طلب، نومنتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی جان جمالی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ حلف برداری کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ 'نئے صدر مملکت کے انتخاب کا مرحلہ بھی قریب آ گیا۔ انتخاب 9 مارچ کو ہوگا۔ اتحادی جماعتوں نے آصف زرداری کو صدر کے لیے امیدوار نامزد کر رکھا ہے۔ ایوان صدر میں تزئین و آرائش کا کام زور و شور سے جاری۔ 22 مئی 2022 کو فضائی حادثے کا شکار PIA پرواز کی حتمی رپورٹ جاری۔ ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے ایئربس 320 کا حادثہ واضح طور پر انسانی غلطی قرار دے دیا۔ حادثہ کی انتظامی ذمہ داری PIA اور سول ایویشن اتھارٹی پر بھی عائد۔ 4 بار ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کو لینڈنگ سے روکا، 5ویں مرتبہ اجازت دی۔ دونوں پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر میں رابطے کا فقدان تھا۔ الیکٹرک سسٹم بند ہونے سے فلائٹ کے آخری 4 منٹ کا ڈیٹا ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ طیارہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب ماڈل کالونی میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ سائفر کیس اور توشہ خانہ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف بانی PTI کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ سائفر کیس میں شام محمود قریشی اور توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کے اپیلوں پر بھی خصوصی بینچ سماعت کرے گا۔ سزا معطل کر کے ضمانتوں پر رہائی کی درخواستیں بھی ساتھ ہی سنی جائیں گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل خصوصی بینچ تشکیل۔ جیت لاہور قلندرز سے روٹ گئی، مسلسل چوتھے میچ میں بھی شکست کا سامنا۔ کراچی کنگز نے 2 وکٹ سے شکست دے دی۔ 176 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کیا۔ 58 رنز بنا کر جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے کیرن پولارڈ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ لاہور کے صاحبزادہ فرحان 72 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ریتلے اور دھول بھرے ٹریک پر آگے نکلنے کا مشن۔ چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی میں اسٹاک کیٹیگری کے مقابلے محمد بلال چودھری نے ایک کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بی کیٹیگری میں محمد حسن جھنڈیر پہلے نمبر پر رہے۔ خواتین میں ماہم شیراز نے میدان مار لیا۔ آج پریپیئرڈ کیٹیگری راؤنڈ 2 کا آغاز ہوگا۔ اور چولستان میں تیز رفتاری کا مقابلہ تو ساتھ ہی رات گئے آسمان اور زمین پر روشنیاں بھی پھیلا دیں۔ جیپ ریلی کلچرل نائٹ میں ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ گلوکار عارف لوہار نے اپنی آواز اور چمٹے سے محفل گرما دی، دیکھنے والے بھی جھومنے لگے۔